السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل اردو ناول اور ادبی کہانیاں میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو کہانی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے، تھوڑا مشکل سا ہے، اشتباہ خرد و نظر۔ اسے لکھا ہے انیسہ سید نے اور مکمل ناول ہے یہ۔ انیسہ سید جو ہیں وہ بہت فیمس رائٹر ہیں اور کافی زیادہ لکھتی تھیں پہلے، اب ذرا انہوں نے کچھ کم کر دیا اور ان کی رائٹنگز پہ کچھ ڈراماز بھی بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس مکمل ناول پر بھی کوئی لانگ پلے یا ڈرامہ بن چکا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھ رکھا ہے تو پلیز کمنٹس میں بتائیے گا، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو تھوڑا لانگ ناول ہے، چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ اشتباہ خرد و نظر، از قلم انیسہ سید۔ وہ راستہ ناہموار، دشوار اور اجنبی تھا۔ سیٹ سے اچھلنا اور چھت کے ساتھ سر کا جا لگنا گویا عادت سی بنتی جا رہی تھی، مگر جیپ ڈرائیو کرنے والے کو اس کی خاص پرواہ نہیں تھی۔ وہ بے حد ریش ڈرائیور تھا، جب ہی تو ہر بار کے دھکے پر اس کی نظریں اس امید پر اس کی طرف اٹھتیں کہ شاید وہ معذرت کے نام پر ہی کوئی بات کرے، مگر ہر بار یہ پر امید نظریں مایوسی واپس لوٹتیں، کیونکہ اس شخص کے لیے اہم بات وقت پر منزل تک پہنچنا تھا، کیونکہ اندھیرا ہو جانے کے بعد یہ دشوار اور ناہموار راستہ کسی حادثے کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ اس لیے اگر وہ اس کی تکلیف کو سمجھ بھی رہا تھا تب بھی اس نے اس کو اہمیت نہ دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اور وہ خود بھی کوئی ایسی بات سوچ نہیں سکتی تھی جو اس سے گفتگو کا آغاز ہو سکے۔ ظاہر ہے پھر اس نے جھٹکوں سے کمپرومائز کر کے سیٹ پر ذرا سا نیم دراز ہوتے ہوئے سوچا، یہ شخص بھی تو اس راستے اور آنے والی منزل کی طرح اجنبی ہی ہے۔ گو اس شخص کے ساتھ اب جو اس کا رشتہ تھا اس میں اجنبیت کا تصور خاصا عجیب تھا، مگر یہ اس کا فیصلہ تھا کہ یہ شخص اس کے لیے قطعی اجنبی ہے، اور اس راستے سے گزر کر جس منزل تک اس کو پہنچنا تھا وہ نہ جانے کیسی ہوگی، کتنی آسانیاں اور کتنی دشواریاں اس کی منتظر ہیں، دونوں میں سے کیا زیادہ ہوگا کیا کم، وہ کچھ بھی اندازہ نہیں کر پائی تھی۔ اور یہ شخص، اس نے پھر گردن دائیں جانب گھمائی۔ 1 سال پہلے تک تو اس کا چہرہ بھی اجنبی تھا۔ ایک جھٹکے پر اس نے سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے پکڑ لیا اور پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ 1 سال پہلے، اس نے پھر یاد کیا۔ 1 سال پہلے اور اب کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 1 سال پہلے زندگی کتنی آسان اور پرسکون تھی، اس وقت کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ آنے والے وقت میں اسے بے سر و سماں ایک اجنبی شخص کے ساتھ نیا تعلق جوڑ کر اجنبی راستوں پر جانا ہوگا۔ زندگی میں کتنا اسرار ہے، ہر آنے والا لمحہ غیب میں ہے، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ اس نے سوچا اور آنکھیں کھول کر باہر دیکھا۔ تاریکی آہستہ آہستہ سارے منظر میں اتر رہی تھی، اور جس راستے پر جیپ چل رہی تھی وہ نسبتاً ہموار اور بہتر تھا۔ اس نے ذرا سا پرسکون ہو کر گردن گھما کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ پہلے کی سی سنجیدگی سے ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر ایسی ہی سنجیدگی تھی۔ وہ اپنے گھر کے بیرونی لان میں بیٹھی تھی، اور اپنے گھر کے بیرونی لان کے تصور سے ہی وہ ایک دل خوش کن یاد میں کھو گئی۔ وہ اوائل بہار کی خوبصورت شام تھی، فضا میں ہلکی خنکی کا احساس جاگ رہا تھا۔ وہ سپہر سے ہی ایک نئی پینٹنگ شروع کیے بیٹھی تھی۔ بہت دنوں سے اس کا ارادہ بابا کے بیڈ روم کے باہر شیڈ پر چڑھی بیل اور اس کے اطراف کے لان کو کینوس پر اتارنے کا بن رہا تھا، مگر فرصت اسی روز مل پائی تھی، اسی لیے وہ سپہر سے ہمہ تن رنگوں میں الجھی ہوئی تھی۔ تبھی وہ اندر آ کر اس کے قریب رک گیا۔ ایکسکیوز می، کیا کرنل صاحب اندر ہیں؟ اس نے پیچھے سے اس سے پوچھا تھا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ جی ہاں، آپ اندر چلے جائیے۔ اس نے برش سے اندر کی طرف اشارہ کیا، اور اس وقت اسے معلوم تھا کہ تاریکی اتر چکی تھی۔ نذیر اندر کی لائٹس جلا کر باہر کی جلاتا پھر رہا تھا۔ یہ نذیر آپ کو گائیڈ کر دے گا۔ شکریہ، بیل غالباً خراب ہے، جبھی آپ کو زحمت دی۔ اس نے جیسے مجبوراً مسکرا کر اظہار تشکر کیا اور لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی تاریکی کا زیادہ احساس ہونے پر اپنی چیزیں سمیٹ کر اندر آ گئی۔ سٹنگ روم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا بابا اس مہمان کے ساتھ بری طرح باتوں میں مشغول تھے۔ کچن میں اماں فاطمہ چائے بنانے میں مصروف تھیں۔ بیٹا ذرا خود چائے ٹرالی میں لگا دو، مجھے نہیں پتہ چلتا کون سی پیالیاں رکھنی ہیں اور کون سا ٹی پاٹ لینا ہے۔ وہ جھٹپٹ یہ کام نمٹا کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ یقین کیجیے سر، آپ کے ساتھ بیٹھنے میں جتنا مزہ آیا ہے اتنا کبھی اپنے ہم عمر دوستوں کی محفل میں بھی نہیں آیا۔ میں واقعی آپ سے بے حد متاثر ہوں۔ ساتھ والے کمرے سے مہمان کی آواز آئی۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ اس کی مادری زبان سرائیکی ہے۔ میری خوش قسمتی ہے جو میں آپ سے اتفاقاً مل گیا، ورنہ آپ جیسے لوگ تو ڈھونڈے نہیں ملتے، وہ کہہ رہا تھا۔ یا خدا،
یہ اس قدر مکھن کیوں لگایا جا رہا ہے؟ بابا کو تو ریٹائر ہوئے بھی بہت دن گزر چکے، اور یقیناً وہ ایسے ہاتھی کی مانند نہیں تھے جو مرے بھی تو 1.25 لاکھ کا ہوتا۔ میں بابا کی تعریف کے پل بنتے سن کر سوچا، پھر اٹھ کر برآمدے میں آ گئی۔ اب بابا اس مہمان کو گیٹ تک چھوڑنے جا رہے تھے۔ اس کے ہیئر کٹ اور مخصوص چال سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ بھی آرمی ہی کا کوئی بندہ ہے، مگر بابا تو جونیئر رینک کے کسی بندے سے اتنی دوستی نہیں رکھا کرتے کہ وہ گھر تک ہی چلا آئے۔ اس نے سوچا اور وہیں کھڑی بابا کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کوئی نیا مہمان تھا بابا؟ ان کے قریب آنے پر اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ جیسے چونک کر بولے، یہ کیپٹن ثاقب ہے، ایک روز کے آنے کے ہاں ملاقات ہوئی تھی۔ بھائی کمال کا ٹیلنٹڈ لڑکا ہے، میں اس کی ذہانت، حاضر جوابی اور علم سے بہت متاثر ہوا۔ اپنی پوری سروس میں نے اتنے شائننگ نوجوان بہت کم دیکھے ہیں، اسی لیے اسے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ آج وہ آ گیا۔ خوب بھائی خوب، بہت مہارت سے مخاطب کو متاثر کرتا ہے۔ یہاں پوسٹنگ ہوئے 3 ماہ ہی گزرے ہیں، کھاریاں سے ادھر آیا ہے۔ بہترین، اگر یہ کمپٹیشن کا امتحان دیتا تو یقیناً ٹاپ کرتا، اس کا مجھے یقین ہے۔ بابا بہت کم کسی کی اتنی تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ حیران ہو رہی تھی، اور وہ بھی کسی کیپٹن میجر کی۔ کوئی بہت ہی خاص خصوصیات ہوں گی موصوف میں جو اس طرح پسند کیا گیا، اس نے سوچا تھا۔ ایک نئے جھٹکے پر وہ چونک گئی۔ ایک بار پھر اس نے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ اس سے پہلی ملاقات کو یاد کر رہی تھی، جس میں یقیناً کوئی ایسی بات نہیں تھی جو وہ سوچتی کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب وہ اس شخص کی شریک حیات بن کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہوگی، اور وہ بھی یوں بے سر و سامانی کی حالت میں۔ پھر اس نے باہر نظر دوڑاتے ہوئے سوچا، زندگی اتنی تیزی سے رنگ بدلتی ہے کہ انسان حیرت کی لک و دک وسعتوں میں ساکت کھڑا سوچتا ہی رہ جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جس طرح میں آج سوچ رہی ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے بلا مقصد گود میں رکھے ہینڈل بیگ کو کھول کر اس میں کچھ تلاش کرنے کے سے انداز میں ہاتھ مارے، کوئی ایسی چیز جو یقیناً اس میں نہیں تھی۔ ماضی کے وہ خوبصورت دن جو آئندہ محض ایک یاد، ایک خواب بن کر رہ جائیں گے۔ میں انہیں تلاش کرنا بھی چاہوں گی، پانا بھی چاہوں گی، مگر وہ مجھے نہیں ملیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے میں اس بیگ میں ایک ایسی چیز تلاش کر رہی ہوں جو نہیں ہے، اور آگے نہ جانے کیا ہے۔ اس نے پھر گردن موڑی۔ وہ سگریٹ منہ میں دبائے ایک ہاتھ سے لائٹر جلانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس کی ریش ڈرائیونگ کے باوجود تاریکی مکمل طور پر پھیل چکی تھی، اور جیپ کی ہیڈ لائٹس آن تھیں۔ اس نے ہیڈ لائٹس کی بدولت تاریکی میں چمکتی سڑک پر نظر جمائی۔ اور دوسری بار یہ کہاں ملا تھا؟ اس نے یاد کیا۔ وقت گزاری کا ایک بہتر مصرف اب سمجھ میں آیا تھا کہ ماضی کے چند صفحات کو پلٹ کر دیکھ لیا جائے۔ وہ بہت دن کے بعد بابا کے ساتھ سلور سپون میں سوپ پینے کے لیے گئی تھی۔ بابا اچھے موڈ میں تھے اور حسب معمول لطیفے سنا رہے تھے جب وہ سامنے کی ٹیبل سے اچانک اٹھ کر سامنے آ گیا تھا۔ سر، السلام علیکم، اس نے بہت مؤدبانہ انداز میں کہا تھا۔ کیپٹن ثاقب؟ بابا نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ کہاں رہ گئے بھائی اتنے دن؟ میں انتظار کرتا رہا۔ سر، اس نے اسی مؤدبانہ انداز میں سر جھکایا۔ بیٹھو بھائی بیٹھو۔ بابا نے اشارہ کیا۔ یہ میری بیٹی ہے ذل ہما، اور یہ کیپٹن ثاقب، تمہیں بتایا تھا نا ایک روز؟ انہوں نے مختصر تعارف کروایا۔ ہاں بھائی، کہاں رہے اتنے دن؟ تم تو نیپولین کی طرح اسٹریٹجیز ڈسکس کرنے والے تھے میرے ساتھ۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے جو اس کے سامنے والی چیئر کھول کر براجمان ہو چکا تھا۔ جی سر، لیکن مجھے اچانک چھٹی پر جانا پڑ گیا، میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس اسی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، اس نے انتہائی سنجیدگی سے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ او آئی ایم سوری، کیا ہوا ان کو؟ بابا نے کہا، اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان گفتگو کا ایک ایسا سلسلہ چل نکلا جس کا کوئی نقطہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ غالباً دنیا میں ہونے والی مشہور و معروف جنگوں کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور وہ مزاجاً امن پسند تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھی سوپ کے پیالے میں چمچ ہلاتی رہی۔ یہ اور بات تھی کہ اسے اس وقت اس شخص کا بابا کو یہاں مل جانا انتہائی کھل رہا تھا۔ بڑے دن بعد یوں ہی ایک اچھی تفریح کا موقع ہاتھ آیا تھا جو وہ دنیا کے غیر دلچسپ ترین موضوع کی نظر کر رہے تھے، مگر پھر بھی وہ انتہائی مروت کے ساتھ وہاں بیٹھی رہی۔ بہت ذہین، بڑا بریلینٹ لڑکا ہے۔ واپسی پر بابا پھر سے اس کی تعریف میں رت لسان تھے۔ لے کے ساری تفریح کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی خوبیوں کو کیا کرنا ہے؟ اس نے غصے سے سوچا۔ ان کی روٹین کی زندگی میں بہت کم ایسی تفریح کے مواقع آتے تھے۔ بابا ریٹائرمنٹ کے بعد خاصے ان ایکٹیو ہو چکے تھے، زیادہ وقت گھر پر اور اس وقت کا زیادہ حصہ اپنی لائبریری میں گزارتے تھے۔ باہر نکلنا ان کو مشکل لگتا تھا، کبھی کبھار کلب یا پھر کسی بہت ضروری سوشل فنکشن کے لیے ہی باہر نکلتے تھے۔ اکثر ان کے ملنے والے خود ہی گھر پر آ جاتے۔ بیماری کی وجہ سے قبل از وقت ریلیز لینے پر مجبور ہونے کی وجہ سے ان کے اعصاب پر بھی اثر پڑا تھا، اس لیے وہ ایک خوش باش، بلندسار اور زندہ دل شخص کی بجائے ایک ریزروڈ انسان میں تبدیل ہو چکے تھے۔
خود اس کی اپنی لگی بندھی روٹین تھی، صبح کالج اور شام پڑھائی اور تنہائی۔ اس کی ذاتی فرینڈز بہت کم تھیں اور سوشل لائف اس سے بھی کم۔ زیادہ وقت وہ پینٹنگ میں مصروف رہتی یا پھر اپنی پسند کی کتابیں پڑھتی۔ اس غیر دلچسپ اور خاموش زندگی میں جو یوں کبھی بابا کے ساتھ کسی تفریح کا موقع ملتا وہ دنوں تک اس کے لطف کو محسوس کرتی رہتی۔ اس کے اور بابا کے درمیان پہلے ہی سے احترام و قدر تکلف کا پردہ حائل تھا۔ تیسرا یہ شخص ثاقب رضا بھی درمیان آ گیا تھا۔ اسے نہ جانے بابا کی محبت میں کیا لطف آتا تھا جو وہ اب اکثر و بیشتر ہی آنے لگا تھا۔ یہ اس سے بہت دن بعد کی بات ہے۔ اس روز بابا بریگیڈیئر لطیف کی طرف گئے ہوئے تھے اور وہ گھر میں اکیلی تھی جب نذیر اسے اپنے ساتھ اندر لایا۔ مجھے نذیر نے بتایا ہے کہ کرنل صاحب گھر پر نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مجھے شام 7 بجے کا ٹائم دے رکھا ہے۔ 7 بجنے میں 15 منٹ باقی ہیں، میں یہاں بیٹھ کر انتظار کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی کیوں نہیں، اس نے لاؤنج میں بکھری چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ اماں فاطمہ اس کے لیے کافی کا سامان کچھ دیر قبل ہی رکھ کر گئی تھیں۔ آپ کافی پئیں گے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پوچھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، جبکہ اسے 7 بجے خبریں سننا تھیں، اس لیے مارے مروت کے پوچھنا پڑا۔ اگر آپ پلائیں تو ضرور۔ وہ بھی ذرا سا ریلیکس ہوا اور اس کے کافی پینے کے دوران اس نے وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر کی چند باتیں بھی کیں۔ کرنل صاحب بتا رہے تھے کہ آپ نے BA میں دوسری پوزیشن لی تھی یونیورسٹی میں، پھر یہاں مرے کالج میں ایڈمیشن کیوں لیا؟ یونیورسٹی کیوں نہیں گئیں آپ؟ ٹائم کے کسی پرانے شمارے کے ورق پلٹتے ہوئے اس نے اچانک پوچھا۔ وہ اس سوال کا جواب مختلف لوگوں کو اتنی مرتبہ دے چکی تھی کہ دل تنگ پڑنے لگا تھا، مگر وہ بے حد بامروت تھی۔ میں بابا کو تنہا چھوڑ کر دوسرے شہر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، آپ کو پینٹنگ کا بھی شوق ہے؟ یونیورسٹی سے آپ فائن آرٹس میں ماسٹرز کر سکتی تھیں، جبکہ یہاں آپ… اس کا یہ سوال بھی بڑا پرانا تھا، اس لیے اس نے اس کی بات دانستہ درمیان میں ہی کاٹ دی۔ پینٹنگ بس میرا مشغلہ ہے، مجھے اس کی ڈگریاں اکٹھی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، کیونکہ یہ خاصا محنت طلب کام ہے۔ آپ محنت طلب کام کرنے سے گھبراتی ہیں کیا؟ وہ مسکرایا۔ جی نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ زندگی میں بعض اوقات ایسے مرحلے بھی آتے ہیں جہاں انسان کو بے تحاشا جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس لیے جب تک آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزرتی رہے تب تک گزارتے رہنا چاہیے۔ محنت اور توانائی اس انجانے وقت کے لیے بچا لی جائے تو بہتر ہے۔ اس نے کب سے اٹھتی سنہری بھاپ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس جد و جہد کے لیے شاید ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ دوسری بار مسکرا کر بولا، نہیں، بلکہ اس جد و جہد کے لیے جس کی شاید ضرورت پڑ جائے۔ بابا آ گئے میرے خیال سے، آپ لوگ سٹنگ روم میں بیٹھیے، یہاں ٹی وی کا شور ہوگا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر دوبارہ سے وہی سنجیدہ تاثر نظر آیا تھا۔ اپنا کپ اٹھائے وہ سٹنگ روم کی طرف چلا آیا۔ یہ ملاقات اور گفتگو بھی کوئی اتنی خاص اور اہم نہیں تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ سوچتی کہ یہ شخص اس کی آنے والی زندگی میں بہت ہی خاص اور اہم کردار ادا کرنے والا ہے۔ پھر کون سی ملاقات تھی؟ جیپ کے ٹائر چرچرانے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولنے سے پہلے سوچا۔ ایک لوڈڈ ٹرک اچانک جیپ کے سامنے آ گیا تھا اور ثاقب اسے آفیسرز والی مخصوص گالیاں بزبان انگریزی سنا رہا تھا۔ بہت احمق ہوتے ہیں یہ لوگ، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ جواب نہ ملنے پر پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بار وہ اسے نوین کے گھر سے واپسی پر ملا تھا۔ نوین کے گھر سے جب وہ اور شیریں نکلی تھیں، اس وقت انہیں خیال نہیں تھا کہ اس روز رکشا یا کوئی تانگا اتنی آسانی سے نہیں ملے گا، اور پیرس روڈ سے کینٹ تک کا رستہ وہ پیدل چل کر ہرگز طے نہیں کر سکتی تھیں۔ سخت پریشانی کے عالم میں جب وہ حاضر اینڈ کمپنی کی عمارت کے سامنے سے گزر رہی تھیں تو اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ ایک ریڈی والے سے کنو خرید رہا تھا۔ آجا ثاقب، تیرے کنو ہمیں لیٹ کرا دیں گے، اس کا کوئی دوست اسے پیچھے سے کہہ رہا تھا۔ پیسے ادا کر کے جیب میں ڈالتا ہوا جب وہ پیچھے مڑا تو اس کی نظر بھی اس پر پڑی، اور اسی وقت ایک رکشے والا شیریں کے ہاتھ ہلانے پر بھی رکنے کی بجائے ایک شان بے نیازی سے آگے بڑھ گیا۔ ہائے ذل، اب ہم کیسے جائیں گے؟ شیریں نے رو دینے کے سے انداز میں کہا۔ السلام علیکم، اس نے شیریں کی یہ واضح فریاد سن کر آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ لو، اب مزید ذلیل ہونے کا وقت آیا، راہ چلتے لڑکے ہمیں چھیڑیں گے۔ شیریں بری طرح ڈر گئی۔ وعلیکم السلام، اس نے کمال ہمت سے جواب دیا۔ غالباً کنوینس کی عدم دستیابی پر آپ پریشان ہو رہی ہیں، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کتنی گاڑی اردو میں چھیڑ رہا ہے، شیریں کہے بغیر نہ رہ سکی۔ ہم لوگ کینٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہمارے ساتھ چلیے، مجھے آپ کی مدد کر کے خوشی ہوگی، وہ اسی سنجیدگی سے بولا، اور اس نے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی آفر قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آؤ، اس نے قدم بڑھائے اور شیریں سناٹے میں تھی۔ یہ ذل ہما جمال تھی،
جو قریبی تعلق داروں سے بھی بہت کم بات کرنا پسند کرتی تھی، اور یہ راہ چلتے تھے جن کے ساتھ وہ چلنے کو کہہ رہی تھی۔ شکریہ، آپ نے ہماری مدد بڑی بر وقت کی، وہ گاڑی میں پچھلے نشست پر بیٹھنے کے بعد کہہ رہی تھی۔ کرنل جمال کی صاحبزادی ہیں، اس وقت کنوینس کی پرابلم سے دوچار تھیں، اس لیے میں نے ساتھ چلنے کی آفر کر دی۔ وہ اپنے ساتھی کو بتا رہا تھا، دراصل یہ گاڑی اس کی ہے۔ پھر پیچھے گردن موڑ کر اس نے وضاحت کی، مجھے ایٹ مور اتار کر آگے چھوڑ آنا، ورنہ وہ لوگ میرا حشر کر دیں گے۔ دوست کہہ رہا تھا، ہمارا ایک دوست اپنی منگنی کی ٹریٹ دے رہا ہے، دراصل آج ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، اس لیے امید ہے کہ آپ اتنی ریش ڈرائیو مائنڈ نہیں کریں گی۔ اس نے بھی پیچھے گردن موڑ کر وضاحت کی، مجھے افسوس ہے کہ آپ ہماری وجہ سے مزید لیٹ ہو جائیں گے۔ گیٹ پر اترتے ہوئے اس نے سر جھکا کر وضاحت کی، جبکہ دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھار کسی کی مدد کر دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوا کرتا۔ مجھے خوشی ہوئی آپ کے کام آ کر، کرنل صاحب سے سلام کہہ دیجیے گا، پھر کسی روز حاضر ہوں گا۔ گاڑی بیک کرنے سے پہلے بولا اور چلا گیا۔ اس کے بعد اس کی آمد و رفت جاری رہی۔ بابا کے ساتھ اس کی دوستی بھی روز بروز بڑھتی رہی، مگر اس کے ساتھ اس کے بعد اس کی ملاقات سلام دعا اور خیر خیریت سے دریافت کرنے تک ہی محدود رہی۔ اس نے کبھی بھی اس کو اس احساس سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی کہ وہ بابا کی پھیکی اور تنہا زندگی میں دوسراہٹ پیدا کرنے آ جاتا تھا، اور اس کے آنے سے بابا کا دل بہل جاتا تھا۔ مگر یہ اس پہلی ملاقات سے ٹھیک 1 سال بعد کی ملاقات تھی، جب بابا کو 3 دن کے اندر دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ خود اس کو اپنے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا۔ سی ایم ایچ کے طویل نیم تاریک برآمدوں میں ٹہل ٹہل کر ٹانگیں شل ہو جاتی تھیں۔ آئی ٹی سی میں ذرا جھانکنے کی اجازت ملنے کے کان منتظر رہا کرتے تھے، جب کرنل ارشاد بخت مایوسی کے حالت میں اس کے پاس آئے تھے۔ مجھے افسوس ہے ذل عما، تمہارے بابا کی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، انہوں نے صاف گوئی سے کہنا شروع کیا۔ وہ بابا کے اچھے دوستوں میں سے تھے اور اس کے ہمدرد اور مخلص بھی، مگر میرا خیال ہے کہ وہ ہم سے تمہارے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولے، کیا بات؟ اس نے تقریباً سکتے کے عالم میں پوچھا۔ میرے بارے میں؟ انفیکٹ تمہارے چچاؤں، میرا مطلب ہے تمہارے ستیلے چچاؤں نے تمہارے بابا کو کچھ دھمکی آمیز خطوط لکھے جن کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی۔ وہ خود کو تمہیں اپنے گھر کو غیر محفوظ خیال کرنے لگے ہیں، وہ کہہ رہے تھے۔ کیا دھمکی آمیز خطوط؟ یہ ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ کچھ جائیداد وغیرہ کے بارے میں، جس کے حصول پر جمال نے یہ گھر اور وہ بک شاپ بنائی جو اب اس کی آمدنی کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا، وہ مقدمہ جو کئی سال سے زیر سماعت تھا، تمہارے بابا ہار گئے ہیں، فیصلے کے خلاف اپیل بھی مسترد ہو گئی، مگر خیر فی الوقت ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ وہ ہے جو تمہارے بارے میں مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ مگر میرا مستقبل تو محفوظ ہی ہے، اس کو کیا خطرہ ہے؟ اس نے چونک کر کہا، یہ تم سوچ سکتی ہو، مگر تمہارے بابا نہیں، وہ تمہیں تمہاری زندگی اور مستقبل کو غیر محفوظ خیال کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ ایک لمحے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کہہ کیا رہے تھے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سمجھ گئی کہ وہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہے جو اب تک اس نے اردو کی خواتین، ناول اور افسانہ نگاروں کی تحریروں میں ہی پڑھ رکھی تھی۔ کمال ہے، مجھے یہ وقت قیامت کا سا معلوم ہو رہا ہے اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے اسے مذاق سمجھا، وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے اور ان حالات میں بھی جمال سے متفق ہوں۔ جہاں تک تمہارا سوال ہے، تم حیران ہونے میں حق بجانب ہو، مگر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کچھ ایسی سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تمہارے بابا تمہاری شادی کیپٹن ثاقب رضا سے کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے یقین کے ساتھ کہا۔ کیپٹن ثاقب رضا؟ اس نے دہرایا، مگر میرے بابا ایسی احمقانہ اور تصوراتی باتیں نہیں کیا کرتے، بہت پریکٹیکل مائنڈڈ انسان ہے۔ اپنا شانہ جھٹکتے ہوئے اس نے ذرا غصے سے کہا، میں اس کے پریکٹیکل مائنڈڈ ہونے پر قطعی شک نہیں کرتا، اور اس کا یہ فیصلہ اس کے ایسا ہونے کی دلیل ہے۔ وہ بے حد سکون سے بولے، تمہارے چچا اپنے بیٹے کے رشتے کے بدلے مذاکرات کرنے پر تیار ہیں، جو قطعی ممکن نہیں ہے۔ مگر وہ سوچنا چاہتی تھی، بولنا چاہتی تھی، سمجھنا چاہتی تھی، انکار کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کرنل ارشاد تھے جو اسے بابا کی حالت دکھا رہے تھے، ان کی خواہش بتا رہے تھے، اس کے ستیلے چچاؤں اور ان کے نئے رویے کی کہانی سنا رہے تھے، اکلوتی اولاد اور وہ بھی لڑکی ہونے کے نقصان سمجھا رہے تھے، اور وہ کیپٹن ثاقب رضا تھا جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی آئندہ کی زندگی میں اس کا اتنا اہم کردار ہوگا۔ وہ بڑے سکون سے ادھر ادھر ہوتی تمام کارروائی دیکھ رہا تھا، اور جسے اس نے خود بہت راتوں تک بابا کی پٹی سے بندھے دیکھا تھا، اور جس کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ اس نے بابا کی خواہش کے آگے
سر جھکا دیا تھا۔ مگر یقیناً کچھ ایسی باتیں ہو کر رہتی ہیں جن کو ہونا ہوتا ہے، خواہ ہم نے ان کا کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ وہ مایوس تھی، بے چین اور بے سکون تھی، دیواروں سے ٹکریں مار کر رونا چاہتی تھی، مگر ان دنوں اسے کئی بار معلوم ہوا کہ اس کے اعصاب کتنے مضبوط تھے۔ پہلے بے تحاشا تڑپنے کے بعد بے حد پرسکون روٹین کی طرح نارمل ہو کر وہ بابا کے بیڈ کے قریب بیٹھی رہتی، جنہیں یہ سب کرنے کے بعد جیسے سکون سا آ گیا تھا۔ وہ آہستہ آواز میں وقفوں سے اسے زندگی کے رنگ ڈھنگ سمجھاتے، لائے عمل بتاتے، وہ باتیں سناتے جنہیں سننے کی اسے عمر بھر حسرت رہی تھی اور جنہیں سنانے کی انہیں کبھی فرصت نہ ملی تھی۔ پھر وہ اسے اپنی محدود سی جائیداد کی تفصیل سناتے، اپنے بھائیوں کے عزائم سمجھاتے اور آخر میں کیپٹن ثاقب رضا کی تعریف کرتے، جو اس آڑے وقت میں بے حد خندہ پیشانی سے ان کے کام آیا تھا۔ وہ بابا کی باتوں میں الجھ کر اس کی آمد پر گہری نظروں سے اس کا چہرہ ٹٹولتی، جو ہمیشہ کی طرح بے تاثر، سرد اور سنجیدہ ہوتا، سیمج کے ان یخ بستہ نیم تاریک کوریڈور کی طرح جہاں زرد روشنیاں چہروں کو اور بھی پراسرار بنا دیتی تھیں۔ وہ بڑے صبر اور سکون کے ساتھ بابا کی تیمارداری کر رہا تھا، رات بھر جاگتا تھا اور صبح کو اپنی ڈیوٹی پر جاتا تھا۔ بابا نے اس کو کیا دیا، یا پھر یہ خود ہی بہت اچھا ہے، اس نے سوچا اور بابا کی طرف متوجہ ہوئی، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد بابا کو کسی توجہ، تیمارداری، دل جوئی اور خیال کی ضرورت باقی نہ رہی۔ ایک رات نیند کے دورانی خاموشی سے چلے گئے۔ وہ تنہا رہ گئی تھی، بے سایہ اور بے سہارا۔ دن رات آنسو بہا کر بھی اس کی آنکھیں تھکتی نہیں تھیں، نہ ہی ذہن کو سکون اور دل کو چین ملتا تھا۔ یہ میرا گھر اور بابا کے وجود کے بغیر وہ اپنے گھر کو دیکھتی تو اس کا زخم ادھر جاتا۔ وہ ان کے کمرے میں جھانکتی، ان کے کپڑے، کتابیں، ضرورت کی چیزیں نظر آتی تو بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا۔ اس کی غم گساری اور دلجوئی کرنے والے بہت تھے، بابا کے دوست، ان کی فیملیز، خود اس کی اپنی سہیلیاں، استاد، کلاس فیلوز، مگر ایک یہ احساس کہ وہ تنہا رہ گئی تھی اسے کھائے جاتا۔ وہ اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی تھی، محسوس کرنا چاہتی تھی، ان کی آواز سننا چاہتی تھی۔ اپنی اس کھوج اور جستجو میں ناکامی پر اس کا دل بین کرنے کو چاہتا تھا۔ اس واقعے کو نہ جانے کتنے دن گزر گئے جب روتے روتے اس نے ایک شناسہ آواز کو کہتے سنا، کون کہتا ہے ذل ہما کہ تم تنہا رہ گئی ہو؟ تمہارے بابا جان تمہیں تنہا تو نہیں چھوڑ کر گئے، وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ کیا تمہیں ثاقب کا خیال نہیں آتا، وہ جو تمہارا خدا کے بعد سب سے بڑا سہارا ہے، تمہاری تسلی، تمہارا دلاسا اور تمہارا حوصلہ؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مسز اسحاق اس کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی اور ان کے ساتھ وہ بھی تھا، اسی طرح سنجیدہ اور سر تاثر کے ساتھ۔ پھر وہ اسے آگے بڑھا کر خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اسے بتانے لگا، کرنل صاحب کے 3 بھائی یعنی تمہارے 3 چچا آج مجھ سے ملے ہیں۔ اول تو وہ اس نئے تعلق کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھے، مگر میرے پاس جو ثبوت تھا وہ اتنا واضح اور ناقابل تردید تھا کہ وہ اسے جھٹلا نہیں سکے۔ لیکن وہ اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اس گھر اور بک شاپ کو بیچ کر اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس نے اس ازدواجی تعلق کے جڑنے کے بعد اس سے پہلی بار براہ راست بات کی تھی، جو بہت غیر دلچسپ تھی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں بھی اب یہ رونے دھونے کا شغل ترک کر کے کچھ دیر اس دنیا میں آ جانا چاہیے اور فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، یہ تعلق کیسے اور خواہ کن حالات میں جڑا، اس کی روح سے بہرحال فی الوقت تم میری ذمہ داری ہو، تم اس سلسلے میں مجھ سے ہر قسم کی بات کر سکتی ہو۔ وہ کہہ رہا تھا اور اس نے واقعی اپنی پانی بہاتی آنکھیں پونچھ ڈالی تھیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ تم اپنے چچاؤں کی بات سن لو، دوسرا یہ کہ وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو۔ ایسی صورت میں تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور ایسی صورت ہی میں تمہیں کوئی مشورہ دے سکتا ہوں۔ اگلی ملاقات میں اس نے کہا تھا، ورنہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، اسے بابا کی بتائی آخری باتیں حرف بحرف یاد تھیں۔ جو کچھ جس طرح ہوا، اب اسی شخص کے ساتھ رہنا تھا، تو اس نے فیصلے کے تمام حقوق اس کی جیب میں ڈال دیے، اور اس کے فیصلے کے نتیجے ہی میں وہ ان اجنبی دشوار راستوں کے دھکے کھا رہی تھی۔ وہ صبح کیسی تھی جب سے وہ گھر جو اس کے باپ نے بنایا تھا اسے افراتفری کے عالم میں چھوڑنا پڑا۔ وہ کمرے، وہ چیزیں جن سے زندگی کے بیشتر خوبصورت لمحے وابستہ تھے، وہ شہر، وہ سڑکیں اور وہ لوگ جن سے اس کا دل مانوس تھا، سب کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ اس تلخی کو بھول جانا چاہتی تھی، سو اس نے آئندہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا، وہ اجنبی منزل جہاں اسے پہنچنا تھا، وہ اجنبی لوگ جن میں اس کو رہنا تھا۔ اور پھر ایک جھٹکے پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جیپ کھڑی کر کے دروازہ کھول رہا تھا اور اس کے سامنے ایک کچی دیوار والا اونچا گھر کھڑا تھا۔
اس کچی دیواروں والے اونچے گھر کے مکینوں کے لیے گھر کے اس واحد سپوت کی جو علاقے سے باہر نوکری کر رہا تھا بے وقت آمد بڑی چونکا دینے والی تھی۔ اس کی آواز سن کر جو نحیف خاتون باہر نکلی تھیں وہ یقیناً اس کی ماں تھی۔ پھر وہ اپنے بیٹے کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھ کر مزید چونکی۔ دونوں کے درمیان اپنی زبان میں کچھ گفتگو ہوئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا گفتگو کر رہے تھے۔ آؤ، پھر ثاقب نے گردن گھما کر اس سے کہا اور اس کے رہنمائی کرتا اندر چلا گیا۔ وہ ان خاتون کے پیچھے ان کے چہرے کے تاثرات کو نہ بھانپ سکنے پر اندر آ گئی۔ اندر 3 مزید خواتین کچھ حیرت، خوف اور تجسس کے ملے جلے تاثرات لیے کھڑی تھیں۔ اے کون ہے ثاقب؟ ایک نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ جواب میں اس نے کچھ لمبی تفصیل بیان کی۔ ثاقب دویات ہی گیا ہے، ثاقب کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ تفصیل سن کر انہوں نے دیگر دونوں خواتین کو اطلاع پہنچائی۔ کی پیا آخدے ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ دونوں تقریباً چلائیں۔ چپ۔ باہر سے نحیف خاتون نے اندر آ کر انہیں خاموش کرایا اور پہلی خاتون سے کچھ کہا۔ چلو منجو، چلو جاؤ۔ وہ آگے بڑھ کر اس سے مخاطب ہوئی اور اسے لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھی جس کے لکڑی کے دروازے پر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ایک کمرہ ثاقب دائے، یہ ثاقب کا کمرہ ہے، کنڈی کو اتارتے ہوئے اس نے کہا اور ہاتھ میں پکڑی لالٹین میز پر رکھ دی۔ بیٹھو۔ کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب کرتے ہوئے اس نے کہا اور خود باہر نکل آئی۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ وہ کہاں تھی، کہاں آ گئی تھی؟ یہ جگہ، یہ لوگ کون تھے؟ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ اس نے اپنے بازو پر ناخن چبھویا۔ یقیناً یہ خواب نہیں تھا۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ ساتھ والے کمرے میں اجنبی زبان میں مگر اونچی آواز میں گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ چاروں خواتین لڑنے کے انداز میں گفتگو کر رہی تھیں۔ 1-2 اور مردوں کے علاوہ ثاقب کی آواز بھی کبھی کبھار سنائی دیتی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو مطلع کیے بغیر اسے شادی کی تھی اور یہ جھگڑا یقیناً اسی کا شاخسانہ تھا۔ یہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بہت دیر کے بعد وہ اندر آیا۔ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ تھکے ہوئے ہونے کے علاوہ وہ جھنجھلایا ہوا بھی تھا۔ ارے، اس پر نظر پڑتے ہی وہ چونکا۔ تم یوں ہی بیٹھی ہو، لیٹ کیوں نہیں گئی؟ میرا خیال ہے تم تھک چکی ہو۔ وہ جواب میں اسی طرح سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ وہ لالٹین کا شیشہ اونچا کر کے سگریٹ سلگانے لگا اور کمرے میں موجود واحد پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ لالٹین اس نے پلنگ کے ساتھ والی نیچی میز پر رکھ دی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پھر 5واں وہ اس کے سگریٹوں کی تعداد اور اس کی رفتار نوٹ کرتی رہی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس سب نے تمہارے اعصاب کو متاثر کیا ہوگا۔ اس نے اٹھ کر دوسری کرسی اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اور بیٹھ گیا۔ مگر میرا خیال ہے کہ اس میں ہم میں سے کسی کا بھی کوئی قصور نہیں، کم از کم میرا تو بالکل بھی نہیں۔ وہ یہ نہ بھی کہتا تو اس کو ذمہ دار کون ٹھہرا سکتا تھا؟ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور جلدی ہوا کہ مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنے دن تک یہ بھی سوچنے کی فرصت نہیں ملی کہ اس واقعے پر میرا اپنا رد عمل کیا ہے، میرا دل کیا کہتا ہے۔ لیکن آج سارا راستہ سوچتا آیا ہوں۔ ایک بار دل کہتا ہے خوش ہو جاؤ کہ ایک شخص نے تمہیں اتنے اعتماد کے قابل جانا۔ دوسری بار دل پوچھتا ہے کیا تم نے خود بھی کبھی ایسا چاہا تھا؟ اپنی پینٹ کے پائنچے سے نامحسوس گرد چھاڑتے ہوئے وہ ذرا رکا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جب کرنل صاحب نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، تو ان کی حالت مجبوری دیکھ کر مجھ سے انکار ہو ہی نہیں سکا۔ یہ سوچے بغیر کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ سوچے بغیر کہ اس بات پر میرے گھر والوں کا کیا رد عمل ہوگا، یہ یاد کیے بغیر کہ میں نے کبھی بھی کم از کم تمہارے بارے میں ایسی کوئی بات سوچی نہ تھی، میں صرف انسانیت کے تقاضے پر نکاح کے لیے رضامند ہو گیا۔ کرنل صاحب بے حد مشفق انسان تھے، ان کی کمپنی میں مجھے بے حد لطف آتا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور میں اس محبت کا بڑا قائل تھا۔ اس لیے اگرچہ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، میں یہ رشتہ جوڑنے پر تیار ہو گیا۔ وہ اسے کیا بتانا چاہ رہا تھا؟ اس کے سر منڈھی انچاہی بلا ہے، یہی نا؟ اس نے گرد آلود فرش پر نظریں جمائے ہوئے سوچا۔ خیر، اس نے نہ جانے کون سا سگریٹ جلایا، وہ درمیان میں شمار کرنا بھول گئی تھی۔ جو ہوا سو ہوا۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ اس ناگہانی کے اپنے نتائج ہیں جو بہرحال ظاہر ہو کر رہیں گے۔ کرنل صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں اس گھر کا واحد تعلیم یافتہ فرد ہوں۔ میرے 3 بڑے بھائی ہیں جو زمینداری کرتے ہیں۔ اماں نے میرے والد کی وفات کے بعد ہم لوگوں کو بڑی محنتوں سے پالا ہے۔ مجھ سے انہیں خصوصی لگاؤ اور امیدیں ہیں، بلکہ تھی کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اب یہ اہم کام بغیر ان کو مطلع کیے انجام دینے پر وہ مجھ سے سخت خفا ہیں اور بجا طور پر خفا ہیں۔ خود میرے لیے اب تک میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی میری ماں کی خوشی تھی۔ یقیناً ان کے ذہن میں میری شادی کے متعلق اپنے خیالات ہو کے جن کو میں اپنی انسانیت پسندی کی بھینٹ چڑھا چکا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا گھر ویسا نہیں جیسے گھر میں تمہیں رہنے کی عادت ہے،
یہاں کے حالات بھی ویسے نہیں ہیں، میرے گھر والوں کا رویہ بھی کچھ اتنا خوش کن نہیں ہوگا، مگر یہ ایسے ہی ہیں، اور کرنل صاحب سے یقیناً پوشیدہ بھی نہیں تھا۔ اب فیصلہ اب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، چاہو تو خود کو اس ماحول میں ڈھال لو، کیونکہ میرے دل کے قریب ہونے کے لیے پہلے تمہیں میری ماں کے دل کے قریب ہونا پڑے گا، اور تمہیں یہ قبول نہیں ہے تو پرسوں میری چھٹی ختم ہو رہی ہے، میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ اپنی تفصیل بیان کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ ٹک ٹک ٹک، اس کمرے کے کسی گوشے میں ٹائم پیس کی آواز خاموشی پر واضح ہو گئی۔ وقت گزر رہا تھا، ساعتیں، لمحے، منٹ اور پھر شاید گھنٹے۔ وہ اسی کرسی پر اکڑی بیٹھی رہی۔ بابا، میں اتنی بھی بے وقت نہیں تھی، پھر یہ آپ نے کیا کیا؟ دیر تک سوچنے کے بعد اس کے دل سے شکوہ اٹھا۔ ثاقب میرے خیال سے ایک بہترین انسان ہے، اس میں صلاحیتیں ہیں، ذہانت ہے، وہ بے حد ترقی کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ ایک درد مند دل رکھتا ہے۔ کسی بھی قسم کے حالات میں تمہارے لیے ثاقب جیسے انسان کا ہی انتخاب کرتا، اور یہ تو بڑے نامساعد حالات ہیں جب وہ خود میرے پاس آیا، بابا نے اس سے کہا تھا، جبکہ وہ خود اس کو اپنی نیکی ایک احسان بیان کر رہا تھا۔ کیا فائدہ خود کے لیے اس کو بھی مشکل میں ڈالنے کا اور خود بھی مشکلات سہنے کا؟ اس نے سوچا، میرا خیال ہے زلے کہ مستقبل خواہ کیسا بھی ہو، تم اپنے باپ کے الفاظ کا بھرم رکھو گی۔ میں نے ثاقب سے یہی کہا ہے کہ میری بیٹی ہر جگہ ایڈجسٹ کر سکتی ہے، بابا نے کہا تھا۔ ہر جگہ؟ ہر جگہ؟ اس نے بیچارگی کے عالم میں مدھم روشنی میں ارد گرد کی دیواروں کو دیکھا۔ یا خدا، اگر میں تمام عمر اپنے دل کی آرزوئیں دل ہی میں دفن کر کے زندگی کی ہر چال کو خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہتی رہی تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں ہر جگہ آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتی ہوں، ایسی جگہ پر بھی؟ ایک بار پھر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کی نظر پلنگ پر نیم دراز شخص پر پڑی۔ اس کی آنکھ غالباً لگ چکی تھی۔ اور کسی بھی طرح کے شخص کے ساتھ بھی، یا خدا، زندگی میں کبھی تو کوئی آسانی آنی چاہیے۔ تمام عمر وہ یوں ہی مجبوری کے فیصلے کرتی رہی۔ کیوں اور کیسے کہنے کی اسے شروع ہی سے عادت نہیں پڑی۔ بابا اور امی میں علیحدگی کیوں ہوئی؟ وہ پوچھے بنا ماں کے بغیر زندگی گزارنے کی عادی ہوتی گئی۔ بابا اپنے معمولات میں سے اس کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے تھے؟ اس نے یہ بھی کبھی دریافت نہیں کیا تھا، اور اپنی ایک علیحدہ دنیا بسا رہی تھی جس میں اس کے اپنے تخلیق کردہ کچھ تخیلاتی کردار تھے جو اس کے دوست تھے، ہمراز، غمخوار تھے۔ انہی کرداروں کے سہارے وہ بچپن سے لڑکپن، نوجوانی اور پھر جوانی تک پہنچی، پوسٹنگ در پوسٹنگ، شہر در شہر، سکول در سکول، کالج در کالج، نئے نئے لوگ، نئے نئے چہرے۔ وہ ہر جگہ بہت کچھ ناپسند ہونے کے باوجود سب کچھ قبول کرنے کی عادی ہوتی گئی۔ جبھی تو اس کے بارے میں سب کا خیال تھا کہ وہ ہر جگہ ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ میں اپنے مرے ہوئے باپ کا سر نہیں جھکا سکتی، میں ان کے الفاظ کا بھرم قائم رکھوں گی۔ پچھلی دیوار کی ارد کھلی کھڑکی سے اندر آتی صبح کی ہلکی روشنی میں ایک مکڑی کو بارہا دیوار پر چڑھتے اور گرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اس نے سوچا، مکڑی تھک کر اوپر چڑھنے کی کوشش ترک کر چکی تھی۔ پھر وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہوئی۔ اس آواز پر وہ چونک کر اٹھا۔ کچھ دیر تک غالباً اس نے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تم رات بھر یوں ہی بیٹھی رہی؟ اس کے چہرے پر افسوس کی ایک جھلک آ کر غائب ہو گئی۔ اس کمرے میں دوسرا بیڈ بھی نہیں ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ بہت تھک گئی ہوگی، یہ بات اس نے سر اٹھا کر پوچھی تھی۔ نہیں، اس نے ذرا مضبوط لہجے میں پہلی بار اس کو مخاطب کیا۔ مجھے تھکن محسوس نہیں ہو رہی، ویسے بھی مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی اس بات پر وہ چونک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ یہ بات اس نے کچھ اس طرح پوچھی جیسے جواب کی خواہش نہ ہو، جیسے جواب سے خوف زدہ ہو۔ بابا نے میرے بارے میں ٹھیک کہا تھا۔ اپنی شہادت کی انگلی کے ناخن سے دیوار کی کلئی کھرچتے ہوئے اس نے کہا، میں ہر جگہ ایڈجسٹ کر سکتی ہوں۔ کیا؟ وہ بے حد حیران ہوا تھا، بلکہ شاکڈ، جیسے اسے اس جواب کی قطعی توقع نہ تھی۔ یہ ماحول، رویے اور مشروط مستقبل دیکھ کر بھی؟ ہاں، اس لیے کہ یہ میرے باپ کا فیصلہ ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ غلط فیصلے نہیں کرتے تھے۔ میرے خیال میں ہر جگہ پر بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ میں بھی ہر چیز کی عادی ہو جاؤں گی۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ماحول ایک جیسا ہو۔ میں فریش ہونا چاہوں گی۔ باتھ روم کہاں ہے؟ باتھ روم؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ میں بڑی بھابھی سے کہتا ہوں، وہ تمہیں گائیڈ کر دیں گی، چپل میں پاؤں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، اور باہر نکل گیا۔ ماحول تو انسان خود بناتا ہے، جیسا ملے ویسا ہو جاتا ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اس کے پیچھے اس نے خود کو مطمئن کرنے والی باتیں سوچنا شروع کیں، مگر جب وہ بڑی بھابھی کے پیچھے لوٹا اٹھائے کچی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر بنے باتھ روم تک پہنچی تو اس کی آدھی تسلیاں ہوا ہو گئیں، اور باقی کی آدھی وہاں کی ہائیجینک کنڈیشن دیکھ کر بھاپ بنی۔
اس کو نہانے کی خواہش تھی۔ سفر کے دوران اس پر منو مٹی پڑ چکی تھی، مگر فی الحال وہاں نہانے کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ گھر کے مرد گھر میں موجود تھے، ان کے بہت سے دھندے نمٹانے والے تھے۔ ثاقب ٹیوب ویل کو چلا گیا ہے۔ انہی نے اس کی سہولت کے لیے ملی جلی زبان بولنے کی کوشش کی۔ وہ ان سے مزید گفتگو کرنا چاہتی تھی مگر اس پر وہ تیار نہیں تھی یا ہائی کمان کی اجازت نہیں تھی۔ لار کاربولک صابن سے بمشکل ہاتھ منہ کی مٹی چھڑا کر جب وہ نیچے آئی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا معدہ خالی ہے اور کل دوپہر کو راستے میں اس نے جو سینڈوچ کھائے تھے وہ کب کے ہضم ہو چکے تھے، مگر گھر میں کسی کا ناشتہ سرو کرنے کا کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ثاقب کے بڑے بھائی اس کمرے میں آئے جہاں اسے بٹھایا گیا تھا تو ان تینوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ اس کے سر پر ڈال کر تقریباً گھونگھٹ سا بنا دیا۔ وہ خود بھی اسی قسم کے گھونگھٹ نکالے ہوئے تھیں۔ صحن کے گرد چاروں طرف بنے کمروں سے مختلف نفوس آ کر اس کمرے میں جھانک رہے تھے جہاں وہ بیٹھی تھی، ایسے جیسے کوئی تماشا لگا ہو۔ یہ زیادہ تر بچے تھے جو یقیناً ثاقب کے بھائیوں کے تھے۔ گھر کے کسی کونے سے کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی تھی مگر شاید اس کھانے میں فی الحال اس کا حصہ نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد پھرتے اجنبی چہروں کو دیکھتی تھی اور یوں سر جھکا لیتی تھی جیسے ان کی مجرم ہو، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کو اہمیت دینے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا، یوں جیسے اس کا وہاں آنا کوئی چونکا دینے والی بات ہو، اور جس کے توسط سے وہ وہاں تک پہنچی تھی نہ جانے کہاں غائب تھا۔ ثاقب کی ماں اندر داخل ہوئیں اور اس سے کافی فاصلے پر پیچھے پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ زینت، انہوں نے کسی کو آواز دی اور اپنی زبان میں کچھ کہا۔ چند منٹ کے بعد ان کی مخاطب نے ایک چنگیر اس کے سامنے لا کر رکھی۔ اس چنگیر میں ایک پراٹھے پر آم کا اچار دھرا تھا اور اس کے ساتھ لسی کا گلاس تھا۔ اس کا حلق خشک تھا، اس کو کسی بھی چیز سے زیادہ چائے کی حاجت تھی۔ کھاؤ، سامنے والے پلنگ سے روبدار آواز آئی تھی۔ اس نے 2-3 نوالے لینے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے پہنچے۔ مزاج، نخرہ، ارد گرد سے ابھرتی آوازوں میں یہی 2 الفاظ اس کے پلے پڑے تھے، نہیں مگر مجھے اس کا عادی ہو لینے دو۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ پائی۔ پھر 3-4 لڑکیاں اندر آئیں۔ ثاقب بہو بیاہ چا کیتا سو، ایک نے کہا۔ آئے ہائے شہرن، دوسری نے اس کے ارد گرد گھوم کر ناقدانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کو ایڈی سونی تے نہ دس دیے، مجھے اتنی پیاری تو نہیں لگتی، تیسری نے کہا۔ جلو جلو، بڑی بھابھی نے آ کر انہیں ہٹا دیا۔ ان سارے واقعات پر اب اس کا سر چکرانے لگا۔ آؤ، پھر انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور رات والے کمرے میں لے آئیں۔ سو لو، اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا، اور وہ واقعی سو گئی۔ نیند اتنی گہری تھی کہ اسے ارد گرد کا ہوش نہ رہا تھا۔ آنکھ کھلنے پر اسے معلوم ہوا کہ دوبارہ سے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ کمرہ بالکل اندر کی جانب تھا اور اس میں ایک کھڑکی تھی جو پچھلی طرف کھلتی تھی۔ اس نے اٹھ کر ذرا ٹٹولنے کے بعد کھڑکی کھولی۔ نیم خنک ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود کچھ سمجھ نہ پائی تھی۔ پھر دروازہ کھلنے کے ساتھ روشنی کی ایک لکیر اندر آئی۔ جاگ گئیں؟ اندر آنے والی نے اردو میں پوچھا۔ ہیں؟ وہ چونکی، یہ کون ہے؟ میں عائشہ ہوں، ثاقب کی بہن۔ وہ قریب آئی، اگرچہ اس کا لہجہ درست نہیں تھا مگر وہ اس کی زبان میں گفتگو کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی خوشی ابھری۔ میں ادھر ہوتی ہوں، ساتھ والے قصبے میں۔ میرا میاں چونگیوں کے ٹھیکے لیتا ہے، 14 جماعت پاس ہے اور میری نندیں اسکول میں پڑھتی ہیں۔ اس نے اپنے بارے میں سب کچھ دوسروں کی قابلیت کے حوالے سے بتایا اور ذرا فخر سے مسکرائی۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ نرمی سے بولی۔ اماں نے آج مجھے پیغام بھیجا تھا، جلدی آؤ۔ میں سارے کام چھوڑ کر بھاگی آئی۔ پتہ چلا کہ ثاقب بیاہ کر لایا ہے تمہیں۔ یہ اس نے اچھا نہیں کیا، وہ بڑی صاف گوئی سے بولی۔ مجھے افسوس ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ ہاں، یہ سارا قصور اسی کا تو تھا، پر میں نے اماں کو سمجھایا ہے، ابھی ثاقب کی خوشی تھی تو چپ کر جائے۔ ویسے ثاقب کی خوشی تھی نا؟ وہ رازداری سے بولی۔ پتہ نہیں، بلکہ غالباً نہیں، وہ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ ہم نے ثاقب کو سزا تو نہیں دینی نا؟ وہ پھر خود ہی دوبارہ شروع ہو گئی۔ تم ہمارے جیسی نہیں ہو تو ہو جاؤ گی، ثاقب بھی کہہ رہا تھا۔ آپا، میں اسے ادھر ہی چھوڑ جاؤں گا، اسے اپنے جیسا بنا لینا، پھر خوشی منانا۔ پر ہمارا کیا ہے، تم اماں کا دل راضی کر لو تو ہم بھی راضی ہی راضی۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ ہمیں تو یہ پتا تھا کہ ثاقب کو بھی نہیں پسند شہری طور طریقے، شہر کی لڑکیاں۔ وہ کہتا تھا کہ لڑکیوں کو سیدھا سادہ ہونا چاہیے، گھر کے طور طریقے سیکھنے چاہیے، شرم و حیا ہونی چاہیے۔ کھلے ڈلے پھرنے والی لڑکیاں اسے اچھی نہیں لگتی تھیں، پر اب شاید شہر کا اثر پڑ گیا ہے نا؟ انہوں نے سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا۔ خیر جی، ہمیں کیا، اگر اماں خوش ہیں تو ہم خوش۔ پھر وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولی، تمہارے لیے روٹی لے کر آتی ہوں۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے کہا، ویسے ثاقب بھی اماں کا بڑا پیارا ہے، کرنے کو تو اس نے کر لیا، اب تمہیں اماں سے قبول کروائے گا۔
تو ہی بسوگی۔ یہ آخری جملہ اس نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ وہ سب کچھ سن رہی تھی اور حیران تھی کہ اس پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کیا وقتی طور پر بے حس ہو چکی تھی یا کچھ سوچنا سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی؟ مگر جب وہ کھانا لے کر واپس آئی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بے حس نہیں ہوئی تھی۔ کھانے کو دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ پہلی بار اس نے قدرے عجلت میں کھانا کھایا۔ اس دوران وہ لالٹین اونچی کیے غور سے اس کا ایک ایک نقش دیکھتی رہی۔ وہ یہ سوچتی رہی کہ اس نے کل سے بالوں میں برش نہیں پھیرا اور کپڑوں پر پڑی گرد چبھنے کے باوجود کپڑے نہیں بدلے۔ کھانے کے بعد وہ اسی کی رہنمائی میں ٹوائلٹ اور باتھ روم کے مشکل ترین مراحل سے گزری اور واپس آ کر پھر اس نیم تاریک کمرے میں آ بیٹھی۔ نہ جانے کیوں اس کمرے پر اسے جیل کا گمان ہونے لگا تھا۔ اس رات وہ اس کے اپنے خیال کے مطابق بہت دیر سے کمرے میں داخل ہوا۔ تم سوئی نہیں؟ اس کی آواز نے اسے چونکا دیا اور پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا جیسے سخت اذیت کے لمحوں میں اس نے کسی اپنے کی آواز سنی تھی، مگر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ آپا آئی تھی؟ پھر وہ اس کے قریب اس واحد بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ کھسک کر کونے سے جا لگی۔ ہاں، اسے اپنی آواز گھٹی ہوئی سی لگی۔ انہوں نے تمہیں وہ سب کچھ سمجھا دیا ہوگا جو میں خود سمجھانا چاہتا تھا، مگر میرا خیال ہے کہ سمجھا نہ سکتا تھا۔ آج صبح تم نے کہا تھا کہ تمہارے بابا نے تمہارے بارے میں ٹھیک کہا تھا کہ تم ہر جگہ آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتی ہو، مگر میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا تھا۔ میرے گھر اور گھر والوں کو اچھی طرح دیکھ لو، کیونکہ تم یہاں کے لوگوں میں رچ بس کر ہی میرے قریب ہو سکتی ہو۔ یہ میرا ماحول ہے اور میں اسی کا عادی ہوں۔ میں نے بچپن سے یہی کچھ دیکھا ہے۔ میں شہروں میں رہ تو سکتا ہوں، وہاں پر وہاں کے طور طریقے بھی اپنا سکتا ہوں، مگر یہاں میں یہی ہوں، اور میرے خیال سے انسان کی گھریلو زندگی بھی بڑی ذاتی سی چیز ہوتی ہے۔ وہ اسے اپنی سوچ اور ذہن کے مطابق ہی گزارنی چاہیے۔ وہ حسب عادت سر جھکائے سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی کا خواہش مند تھا، لیکن وہ میرے ماحول سے آئی ہوتی تو میں زیادہ بہتر سمجھتا۔ وہ جو میرے کلچر اور زبان کو سمجھتی، جو میری پسند ناپسند کو بخوبی جانتی، گھریلو، ذمہ دار اور محبت کرنے والی۔ اس طرح زندگی میں آسانی رہتی ہے جب میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی ہو اور ان کا مزاج ایک جیسا ہو۔ مگر تمہاری سوچ مختلف ہے۔ تم جس ماحول میں رہی ہو، تمہاری زبان، تعلیم، کلچر، رہن سہن مختلف ہے۔ تم لوگ جن چیزوں کو روٹین سمجھتے ہو ان میں سے اکثر ہمارے ہاں معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تمہارے خیال میں جائز مگر ہمارے خیال میں غلط ہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ لوگ بڑے بیوقوف ہوتے ہیں جو اپنا ماحول چھوڑ کر اجنبی ماحول میں نئے لوگوں سے رشتے جوڑ لیتے ہیں، محض ایک بہتر اور آزاد زندگی گزارنے کے لیے۔ مگر مجھے علم نہیں تھا کہ میری اپنی سوچ کے برعکس میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھا رہے ہیں یا لفظوں کے الٹ پھیر میں مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ اس کے ذرا توقف کرنے پر اس نے قدرے بلند آواز میں پوچھا۔ وہ کچھ دیر تک لالٹین کی مدھم روشنی میں اسے دیکھتا رہا۔ نہیں۔ پھر اس نے سر ہلایا۔ میں تمہیں ریجیکٹ نہیں کر رہا، یہی تو بات ہے کہ تم ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ہم لوگ اپنی بات کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ ایک بار میں نے تمہارے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر دیے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی صورتحال میں ہو، پھر تم کیسی بھی ہو مجھے قبول ہو۔ میں خود سے کبھی تمہیں ریجیکٹ نہیں کروں گا، میں تو صرف سمجھا رہا ہوں۔ یہ کہ عام نارمل حالات میں کبھی آپ کا انتخاب نہ ہوتی۔ اس نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ ہاں یہ ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر بات ہی اپنی سوچ کے مطابق ہو۔ لیکن اب بھی اگر تم چاہو تو میرا انتخاب ہو سکتی ہو، ویسی بن سکتی ہو جیسا میں چاہتا تھا۔ اس میں تمہارے لیے مشکلات بھی ہیں۔ یہ ایک انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، بجلی، گیس، سڑک، وافر پانی کی سہولت کے بغیر۔ میرے گھر والے بھی بہت روشن خیال اور تعلیم یافتہ نہیں ہیں، خصوصاً میری اماں، وہ ایک سخت خاتون ہیں۔ کیا تم ان سب کے ساتھ گزارا کر سکو گی؟ ہاں، کیونکہ میں کوشش کرنا چاہتی ہوں، وہ سکون سے بولی۔ وہ صبح کی طرح چونک کر اسے دیکھتا رہا۔ اچھا۔ پھر اس نے سر جھکایا اور اٹھ کر ایک کونے سے اس کا بیگ گھسیٹ لیا۔ یہ تمہارا ایک بیگ ہے، دوسرا صبح جیب سے نکلوا دوں گا۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ چونکہ تم یہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اس لیے بہت سی ضروری اشیاء نہیں لائیں۔ وہ مجھے بتا دینا، میں جب بھی آیا لیتا آؤں گا۔ اور پھر وہ کچھ کہتے کہتے رکا، اٹھ کر کھلی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر اندھیرے میں کچھ تلاشنے لگی۔ اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے پوچھا، اور مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے ساتھ کوئی کیش نہیں لائی ہو، اگرچہ یہاں تمہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، مگر یہ کچھ پیسے رکھ لو۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کا ہاتھ بڑھا ہوا تھا۔ جب ضرورتیں محدود ہو جائیں، بلکہ رہیں ہی نہیں، تو پھر یہ کس کام آئیں گے؟ اس نے سکون سے کہا۔
یہ بہرحال میرا فرض ہے، اس نے پیسے اپنے قریب بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ آپ سو جائیں، صبح واپس جانا ہے، میں بہت سو چکی ہوں۔ وہ اسی سکون کے ساتھ بولی۔ بغیر کوئی جواب دیے سیدھا ہو کر اس نے کروٹ بدل لی۔ کچھ دیر تک اس کی پشت کو نیم روشنی میں دیکھنے کے بعد اس کا دل چاہا کہ وہ خوب روئے، چیخیں مار مار کر روئے، اتنا کہ اس کے دل کا غبار چھٹ جائے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بس خاموشی سے وہاں کھڑی رہی۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اپنا گھر اس افراتفری کے عالم میں چھوڑ کر یہاں کیوں چلی آئی۔ اس شخص نے یہاں آنے سے پہلے اپنے گھر کے بارے میں اسے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ اس سے پہلے اگر بابا اس کے بارے میں یہ سب جانتے تھے تو انہوں نے دیگر باتوں کے علاوہ اسے کیوں کچھ نہیں بتایا؟ اتنے اطمینان سے یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ ہر جگہ ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ بنا سوچے سمجھے کیوں کر کیا؟ اور کیا وہ حالات جو اس کے چچا اس کے لیے پیدا کرنے جا رہے تھے ان سے زیادہ برے ہو سکتے تھے؟ شاید، اس کے دل نے کہا، کیونکہ اس کے دوستوں اور ہمدردوں کا ہی یہ کہنا تھا کہ اس کے چچا ضرور اثر و رسوخ والے لوگ تھے، جب ہی تو بابا ان کی دھمکیوں کے آگے بالکل ڈھہ گئے تھے۔ وہ تنہا کس کے آسرے ان سے لڑے گی؟ اسی لیے تو بابا نے اس افراتفری میں ثاقب کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوایا تھا۔ ثاقب جس کے بارے میں وہ خود کچھ بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ یہ بھی اس کی دوستوں اور ہمدردوں کا کہنا تھا کہ وہ بے حد خوش قسمت ہے، کیونکہ ثاقب ایک محبت کرنے والا پیارا انسان ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک دفعہ ہی کی تو بات ہے، ثاقب اپنے گھر والوں سے اسے ملوا کر واپس لے آئے گا، کچھ دن MOQ میں رہنا پڑے گا، پھر گھر مل جائے گا، یوں جیسے چٹکی بجانے سے جن آ کھڑا ہوگا اور سارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ثاقب تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی پشت کو دیکھا، محبت کرنے والا پیارا انسان، جس نے اسے تسلی کے 2 بول دینے کے بجائے اب تک اسے آنے والے حالات سے ڈرانے کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا تھا۔ وہ ایک حقیقت پسند انسان تھا، اس کے بارے میں اب تک پہلی بات اس نے یہی جانی تھی۔ اس نے اسے کسی بھی خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا رکھنے کے بجائے اسے حقیقت حال بتائی تھی۔ اگر یہ یہاں آنے سے پہلے مجھے یہ بتاتا تو میرا فیصلہ کیا ہوتا؟ پھر اس نے خود سے پوچھا۔ وہی جواب ہے، اس کے دماغ نے جواب دیا۔ یہ بابا کا فیصلہ تھا، ان کی آخری خواہش۔ میں بابا کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتی۔ واپس چلے جانا آسان ہے، مگر کسی کو سمجھانا بہت مشکل۔ کیا حرج ہے جو سر پر پڑی ہے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے؟ باقی کی رات خود کو تسلی دیتے گزر گئی، اور صبح وہ اسے نظر تک ملائے بغیر اپنے گھر والوں سے مل کر رخصت ہو گیا۔ اس نے ہاتھ دھو کر نیچے آتے ہوئے سیڑھیوں سے اس کی جیپ کو دھول اڑاتے دیکھا۔ اس گرد و غبار میں لپٹا غالباً اس کے دل کا سارا سکون اور چین بھی اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ دلہن، سیڑھیوں کے قریب کھڑے ایک بچے نے دوسرے سے کہا۔ دلہن، اس نے خود کو دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ کیا دلہنیں میرے جیسی ہوا کرتی ہیں؟ سر جھاڑ، منہ پھاڑ۔ نیچے اماں تھیں اور وہ 3 خواتین جو اب اس کی جٹھانیاں تھیں۔ گھر کے مرد غالباً کام پر جا چکے تھے اور عائشہ اپنے گھر۔ اس نے لمبے ہال نما کمرے میں بیٹھے اندر آنے جانے والے بچوں کو مخاطب کرنا چاہا، مگر ان کے لیے شاید وہ ممنوعہ شے قرار دی جا چکی تھی۔ پھر اماں اس کے سامنے آ کر براجمان ہوئیں، بڑی بھابھی بطور ان کی ترجمان۔ اماں کی لمبی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ اگرچہ ان کو یہ بات قطعی پسند نہیں آئی تھی جو ثاقب غیر برادری اور غیر علاقے کی شہری لڑکی بیاہ کر لے آیا تھا، مگر اب جب کہ وہ اس گھر میں آ چکی ہے، اس لیے ان کی روایت کے مطابق ان کی عزت بن چکی ہے، اور چونکہ اس کے چچا اس کے خلاف مقدمہ درج کروا رہے ہیں، وہ ہرگز نہ چاہیں گی کہ وہ جو اب ان کی بہو ہے عدالتوں میں گھسٹتی پھرے، لہٰذا اس کو وہیں رہنا ہوگا، ویسے ہی جیسے وہ سب رہتی تھیں۔ اسے اپنے شہری طور طریقے بدلنا ہوں گے۔ ان کے گھر کی خواتین کا پہلا بڑا اصول شرم و حیا ہے، جو اس سے چھو کر بھی نہیں گزری۔ وہ ننگے سر بیٹھتی ہے اور اسے مردوں کا کوئی لحاظ نہیں، اور یہ کہ ثاقب ان کو اس کے سارے اختیار سونپ کر گیا ہے، اس لیے جو وہ کہیں اسے کرنا ہوگا۔ وہ ساری گفتگو کے دوران کمرے میں موجود ایک چھوٹے سے چوہے کو دیکھتی رہی جو مختلف چیزوں پر پھدک رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار کے ساتھ رکھی لوہے کی بڑی پیٹی کے نیچے دھرے چوہے دان میں پھنس گیا۔ روٹی کا ایک چھوٹا سا نوالا غالباً اس کی جان لے چکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے جوابی تقریر کرنا چاہی۔ ہاں، میں ایک سعادت مند، باحیا، وفاشار، نیک پروین بہو ثابت ہونے کی کوشش کروں گی، جیسا آپ کہیں گی ویسے ہی زندگی گزاروں گی، کیونکہ وہ شخص جو اتفاق سے اب میرا شوہر ہے میرے سارے اختیار آپ کو سونپ گیا ہے۔ مگر اس کی آواز گلے میں گھٹ گئی اور اس نے صرف سر جھکا لینے پر اکتفا کیا۔
یہ تو کئی دن گزرنے پر اسے معلوم ہوا کہ جس کمٹمنٹ کو وہ صرف مشکل مگر چیلنجنگ سمجھ رہی تھی وہ مشکل ترین بلکہ ناممکن ترین تھی، اور جس شخصیت کو اس کے سارے اختیار سونپے گئے تھے وہ اسے ہر طرح سے مسترد کر دینے کا فیصلہ پہلے سے کر چکی تھی۔ ہر جگہ رہا جا سکتا ہے اگر دلوں میں گنجائش اور وسعت ہو۔ ایک بار اس نے کہیں پڑھا تھا اور یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ پہلے دن سے اسے بتا دیا گیا تھا کہ وہ لوگ ہر کام وقت پر کرنے کے عادی تھے۔ اسے صبح فجر کے وقت اٹھنا ہوگا، ناشتہ بنانے اور کرانے میں ہاتھ بٹانا ہوگا، صفائی ستھرائی، دھلائی، کھانا پکانے اور دیگر گھریلو امور میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بلا ضرورت نہ کسی کے سامنے آنا ہوگا نہ کسی سے بات کرنا ہوگی۔ وہ اپنی کمپرومائزنگ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ وہ بھلا دینا چاہتی تھی کہ وہ کیا تھی، کہاں پہنچی اور کیا ہو گئی۔ اس کے ہاتھ نرم تخلیقی کام کرنے کے عادی تھے، خوبصورت ایمبرائڈری، نرم نیٹنگ اور پینٹنگ۔ ایسے خوبصورت کام کر کے اسے ذہنی اور روحانی خوشی ہوتی تھی۔ کچن میں بھی وہ اپنی مرضی سے کام کرتی تھی، گیس کے کوکنگ رینج اور الیکٹرک اوون کی سہولت کے ساتھ۔ اس کا ذہن متجسس تھا، اسے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، انفارمیشن فلمیں دیکھنے کا شوق تھا، اسے مختلف زبانوں کا ادب پڑھنے کا شوق تھا، انگریزی شاعری کا بیشتر انتخاب اس کے ذخیرہ ذہن میں موجود تھا، فلسفہ، نفسیات، تاریخ، اقتصادیات، جغرافیہ اور فنون لطیفہ سبھی اسے اپنے میدان لگتے تھے۔ اپنے حلقہ احباب میں فائن آرٹس کی ایک اچھی آرٹسٹ کے طور پر جانی جاتی تھی۔ صادقین، چغتائی، احمد پرویز، اللہ بخش، شاکر علی، ہر ایک کے اسکول آف آرٹ کے بارے میں اس کی معلومات مکمل تھی۔ جب وہ معنی کے پراسرار، بلند قامت، ناقابل فہم زن و مرد کے نقوش، مونے کے بچکانہ رومانوی قدرتی مناظر، ریلوار کے خوش پوش بشاش و مسرور گروہ، ڈیگاس کی ڈانسنگ گرلز اور کورو کے نیچرل سینز پر گفتگو کرتی تو اس کے مخاطب اس کی فصاحت و بلاغت اور معلومات پر حیران رہ جاتے۔ مگر اب اس کو اپنے ذہن کی روشن سلیٹ سے یہ سب باتیں مٹا کر نئی باتیں درج کرنا تھیں۔ اب وہ دیسی گھی کے عمدہ پراٹھے ساگ کاٹنے، پکانے اور گھوٹنے اور مکئی کے آٹے کی روٹیاں بنانے کے طریقے سیکھ رہی تھی۔ کنویں میں ڈول پھینک کر چرخی گھمانے اور پانی نکالنے کا خود کو عادی بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جھاڑو سے گھر کے کونوں کھدروں میں سے کوڑا نکالنے کی عادی ہو رہی تھی۔ وقت بے وقت بھینس باندھنے، چارہ کاٹنے اور گوبر جمع کرنے کے کام کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ راکھ سے برتن مانجھ مانجھ کر کھردرے ہونے لگے تھے اور ہاتھ کی لکیروں میں سیاہ راکھ پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ جو 3-4 قسم کے لوشنز اور کریمیں لائی تھی وہ بھی اس کے ہاتھ ٹھیک رکھنے میں معاون ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی زبان چائے اور کافی کے ذائقے سے شناسا تھی۔ اب وہ دن میں 2 گھونٹ دودھ کو مشروب سمجھ کر اپنی تسلی کر لیتی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کیے جا رہی تھی۔ مہذب دنیا سے دور گویا جنگلوں میں زندگی، مگر اس کے کچھ اپنے اصول، کچھ اقدار تھیں۔ وہ نہ جانے کیوں سب مشکلات کو بہادروں کی طرح برداشت کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان سے اگر مختلف تھی تو مختلف بن کر دکھانا چاہتی تھی۔ خود بخود اس نے اس کو ایک چیلنج بنا لیا تھا۔ خود بخود اس کا دل چاہنے لگا تھا کہ تعلیم یافتہ شہری عورت کے بارے میں ان کے نظریات کو باطل ثابت کرے۔ وہ گھر میں آنے والی عورتوں کے ساتھ بلا تکلف زمین پر بیٹھ کر ان کی زبان اور ہنر سیکھنے کی کوشش کرتی، اپنی جٹھانیوں کے ساتھ دوستی کرنے کی صحیح کرتی، ان کے بچوں کو قاعدے پڑھانے اور گنتی سکھانے کے لیے اپنے پاس بلاتی تھی۔ وہ زندگی جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، ہر قسم کی سہولیات اور آسائش سے مبرہ زندگی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے شہر، اپنے گھر، ان لوگوں کو یاد کرتی جن کو پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ ثاقب کے بارے میں سوچتی، اسے گئے کتنے روز ہو گئے اور وہ اب تک واپس کیوں نہیں آیا تھا؟ اس کا کیا مسئلہ تھا؟ چھٹی کی عدم دستیابی، کوئی خاص مصروفیت، یا پھر وہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا؟ کیا اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ دنیا سے دور یہاں کیسے زندگی گزار رہی ہوگی؟ ہاں، وہ اس کا انتخاب جو نہیں تھی، یا پھر وہ اسے اپنا انتخاب بن جانے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ یہ ایک دوسرا چیلنج تھا۔ اس کا دل چاہتا وہ ساری دنیا کے نظریات غلط ثابت کر دے۔ کبھی کبھار ان لمبی تاریک راتوں میں اسے اپنی ماں یاد آ جاتی اور وہ سوچتی کہ تمام عمر اس نے کبھی ان کے بارے میں ایسے کیوں نہیں سوچا تھا، ان کے بارے میں، ان کی بابا سے علیحدگی کے بارے میں۔ جو کچھ اس نے سنا تھا وہ اسی کو سچ جان کر اپنے اندر نفرت کے احساس کو پالتی رہی۔ اسی لیے تو کبھی انہیں یاد نہیں کیا، مگر ان بے بس راتوں میں اسے وہ بارہا یاد آتیں۔
ان کے بہن بھائی، اس کی ننھیال، وہ نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے، اس کی ماں کہاں اور کیسی زندگی گزار رہی ہوگی۔ کبھی اپنے عمر بھر کے تخیلاتی ساتھی کرداروں کے ساتھ گفتگو کر کے اپنا دل بہلاتی اور اگلی صبح کی پلاننگ کرتی، لیکن اس ساری تگ و دو کے باوجود اسے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ اماں کے ماتھے پر پڑا ایک بھی بل نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں ان کا سب سے اہم کمنٹ بے حیا، بے شرم تھا۔ اس کے جیٹھ گھر میں آتے تو وہ خواہ کتنے ہی اندر کے کمرے میں کیوں نہ موجود ہوتی، وہ اسے ایک دھکے سے مزید اگلے کمرے میں گھسا دیتی۔ اس کے سر سے ذرا سا دوپٹہ کھسک جاتا تو وہ اس کے کان کے قریب کھڑی ہو کر چلانے لگتی۔ سیڑھیاں اترتے چڑھتے وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سامنے پھیلے کھیتوں اور قدرتی مناظر کو دیکھنے اور تازہ سانس لینے کو ذرا کی ذرا رک جاتی تو وہ چپلیں گھسیٹتی اس کے سر پر پہنچ جاتی اور گھسیٹتے ہوئے اسے نیچے اتار کر کمرے میں پٹخ دیتی۔ پہلے پہل وہ اپنی جٹھانیوں کے ساتھ پانی بھرنے کنویں پر جاتی، بعد میں اس کی بھی اجازت نہ رہی، مگر رفتہ رفتہ اس قفس نما گھر میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کبھی کبھار ہی صحیح سانس لینے کے لیے باہر جانا چاہتی تھی، باہر پھر تین عورتوں کے متجسس چہرے دیکھنا چاہتی تھی جو آپس میں گفتگو کے دوران بار بار یہ بات دہراتی کہ ثاقب کی شہری بیوی یہاں بڑے آرام سے رہ رہی ہے، حالانکہ ثاقب کی ماں اسے جینے نہیں دیتی، مگر یہ خواہش اس کے دل میں ہی رہ جاتی۔ اماں کی کڑی نظریں ہر دم اس کا تعاقب کرتی رہتی۔ وہ ان سے ڈرتی نہیں تھی مگر ان کا احترام کرنا چاہتی تھی، ان پر واضح کرنا چاہتی تھی کہ وہ بے حیا اور بے شرم نہیں تھی، اور اس خواہش کی تکمیل میں اس کی طبیعت اور تربیت اس کی معاونت کر رہی تھی۔ مگر وہ ایک مختلف دن تھا۔ صبح کو وہ چھوٹی بھابھی کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی جب بچے تماشے والے کا شور مچاتے باہر کی طرف بھاگے۔ اس کا ذہن ایک دم جیسے سب کچھ بھول گیا اور وہ اٹھ کر ان کے پیچھے بھاگی۔ کہاں؟ اماں نے پیچھے سے اس کی قمیض کھینچی۔ ادھر بیٹھ بے حیا، انہوں نے اسے پیڑھی پر پٹخا۔ نہیں، اس کا دل بغاوت کر گیا، یہ خطاب اس کے اندر آگ لگا گیا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، مجھے بس پر بٹھا دیں۔ اس نے اطمینان سے ناشتہ کرتے ہوئے بڑے جیٹھ کے سامنے جا کر بڑے سکون کے ساتھ کہا، اور وہ جنہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی اس تعلیم یافتہ شہری بیوی کی آواز اس روز تک نہ سنی تھی، کھانا چھوڑ کر کھلے منہ سے اسے دیکھنے لگے۔ حرام خور! اس کے بجائے اس کی ماں نے جواب دیا، اس کو بالوں سے پکڑ کر اندر کمرے میں لے جا کر پٹخا، اور پھر وہ اپنے جسم پر پڑنے والے ہاتھوں سے بچاؤ کی کوشش کرتی رہی۔ اس کا ذہن اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ تو خود سے جانا چاہتی تھی، ان کے سر سے بلا ٹالنا چاہتی تھی۔ ان کو کیا اعتراض تھا؟ ان کے ہاتھوں کے ساتھ زبان بھی چل رہی تھی۔ زمین میں گاڑ دوں گی، قبر بنا دوں گی کہ بس پر چڑھاؤں گی، جس کا مفہوم یہی تھا۔ وہ بے دم ہونے لگی، اور وہ خود جب اس کی پسپائی کا اطمینان کر چکیں تو دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں، اور وہ بستر پر پڑی اس ذہنی حادثے پر غور کرتی رہ گئی۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ زندگی کو کھیل سمجھ کر کچھ عرصہ یہاں گزارنے آ گئی تھی، ایک تماشا جان کر، قسمت آزمانے کے لیے۔ پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا، مگر اب پتہ چلا تھا کہ وہ تو قید کر لی گئی تھی، اس چوہے کی طرح جس کو اس نے اپنی یہاں آمد کے دوسرے دن دیکھا تھا، مگر وہ روٹی کے نوالے کے لیے نہیں، محبت، شفقت اور پناہ کی غرض سے یہاں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں محبت، شفقت اور درکنار انسانیت کا بھی فقدان تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار احساس تذلیل سے دوچار ہوئی تھی۔ بچپن، اسکول، جوانی اور اس سے باہر کی زندگی، اسے ایک لمحہ بھی ایسے یاد نہیں آتا تھا جب کسی نے الفاظ کے ذریعے ہی کبھی اس کی تذلیل کی ہو، اور کہاں یہ جسمانی تذلیل۔ اپنی ذہنی اذیت کی اس ناقابل برداشت کیفیت سے دوچار وہ گھنٹوں یوں ہی بے سود پڑی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مختلف چہرے گھومتے رہے، ماں کی موہوم شبیہ، بابا کی شکل، دوستوں اور عزیزوں کے چہرے، اور پھر ثاقب کا چہرہ جو نجات دہندہ بن کر آیا تھا اور اسے چوہے دان میں پھنسا گیا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس شبیہ سے پوچھنا چاہتی تھی، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شبیہ اس پر جھکی ہوئی تھی۔ ذلے ذلے، کوئی اس کے بال سہلا رہا تھا۔ یہ کون تھا جو اسے اس مانوس نام سے پکار رہا تھا، جبکہ اب تو وہ ثاقب کی بیوی کے نام سے بلائی جاتی تھی؟ کیا بات ہے، اتنے عرصے کے بعد اس نے کسی کو انگلش میں کہتے سنا۔ اٹھو، مجھے دیکھو ذلے، کوئی کہہ رہا تھا۔ ثاقب، اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کے قریب بیٹھا تھا، اس کے بالکل پاس، اس کے بال سہلا رہا تھا، ہاتھ دبا رہا تھا۔ شدید بے بسی کے اس عالم میں کسی ایسے شخص کی آمد جس کے ساتھ تعلق دوسرے تمام تعلقات پر مقدم ہو کتنی بڑی تسلی ثابت ہوتا ہے، یہ اس وقت اسے پتہ چلا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے پانی کو بہنے دیا،
روکنے کی کوئی خواہش اس کے اندر سے نہیں اٹھی، اور وہ واقعی ثاقب تھا جو اس کے آنسو پہنچ رہا تھا اور دلاسے دے رہا تھا، پیار سے چمکار رہا تھا۔ اسے اس کے بازو قطعی اجنبی نہیں لگ رہے تھے۔ وہ سکون پذیر ہونا چاہتی تھی، کسی اپنے کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتی تھی، اور ثاقب کا رسپانس بھی ایسا ہی تھا۔ میں جانتا تھا، مجھے پوری طرح علم تھا، جبھی تو میں نے تمہیں پہلے روز سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں آنا چاہتا تھا مگر مجھے چھٹی نہیں ملی۔ پہلے ایکسرسائز پر جانا پڑا، پھر پوسٹنگ کے چکروں میں پھنس گیا، اور پھر ایک کورس پر جانا پڑا۔ یقین کرو میں آنا چاہتا تھا، وہ کہہ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ اگر آپ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، وہ کہہ رہی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی، بہت ہاتھ پیر مار لیے، میں تھک گئی ہوں۔ وہ یہ اعتراف شکست کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ابھی اپنی قوت برداشت آزمانا چاہتی تھی۔ کیا ثاقب کی آمد اسے پھر سے کمر باندھنے پر تیار کر سکتی تھی؟ تمہیں میں نے بتایا تھا ہم لوگ پردے کے سخت پابند ہیں۔ تمہیں سب سے پہلے اپنی اس خواہش کو دبانا چاہیے تھا۔ سارا فساد اسی بات کا تو ہوا، وہ کہہ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے اتنی توجہ اور پیار دے کر ایک احمقانہ سوال کیا۔ یہی تو تم نے کیا، بچوں کو دیکھ کر انہیں کی طرح باہر بھاگنے لگیں۔ میرا خیال تھا ضلع کہ تم ذمہ دار رویوں کا مظاہرہ کرو گی، کیونکہ تم نے خود سے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہیں خود کو بدل لینے کی امید تھی، کیونکہ تم ہر جگہ ایڈجسٹ کر سکتی ہو۔ وہ بھی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈال رہا تھا۔ میں نے کیا نہیں کیا؟ یہ میرے ہاتھ دیکھو، میرے بال، میرے کپڑے، میری گفتگو، اور شاید میری سوچ بھی۔ میں نے کیا کچھ نہیں بدل ڈالا۔ بہت سے لوگ گواہ ہیں، اور یہ سب خود بھی۔ کیا ان کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ وہ پھر سے اشک بہانے لگی۔ میں اپنی روایات اور اصولوں میں جکڑا ہوا آدمی ہوں ذلِ ہما۔ ان سے نجات حاصل کرنا میرے لیے ممکن نہیں، اور تم ان سے سمجھوتا نہیں کر سکو گی۔ اپنے لیے سہولت اور آسانی کا انتخاب کر لو۔ صبح کی روشنی کی پہلی لکیر اندر آنے پر وہ کہہ رہا تھا۔ اس کو شوق سا لگا۔ ابھی گزری رات کو جس نئے تعلق سے، نئے احساس سے وہ دوچار ہوئے تھے، کیا اس کے بعد یہ کہنا جائز تھا اور کرنا ممکن تھا؟ نہیں، اس نے شوق کی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اصول اور روایات میری اپنی بھی ہیں۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں مشکلات سے گھبرا کر یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے اب صرف آپ کی تھوڑی توجہ اور محبت چاہیے، پھر میں دکھاؤں گی کہ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اس نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس بار وہ اس کے لیے چائے، کافی کے ساتھ کپڑے بھی لایا تھا، اور اس سے کسی اور ضرورت کے بارے میں پوچھ بھی رہا تھا۔ اس کے پوسٹنگ آرڈرز آ چکے تھے، اس لیے جوائن کرنے سے پہلے کی چھٹی پر آیا تھا۔ اس کی موجودگی میں سب لوگوں کے رویے معمول پر آ گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اگلی بار چھٹی پر آؤں گا تو تمہیں کہیں لے کر چلوں گا، تم بس اماں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ جانے سے پہلے اس نے کہا تھا، ان کے دل سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ کیا تمہاری اماں کے سینے میں کوئی دل بھی ہے؟ گزرتے وقت کے ساتھ نئے نئے تجربوں سے دوچار ہوتے ہوئے اس نے کہنا چاہا، مگر خاموش رہی۔ وہ اپنا آپ اس کی خاطر فنا کر چکی تھی، مگر ان کے ماتھے کی شکنوں میں جتنا اضافہ اس کی آمد پر ہوا تھا وہ وہیں کی وہیں رہیں، بلکہ ایسا لگا جیسے وقت کے ساتھ وہ اس سے مزید نفرت کرتی جا رہی ہیں۔ اس نے اس سے جو اس علاقے سے باہر لے جانے کا وعدہ کیا تھا وہ بہت عرصے تک پورا نہ ہو سکا۔ کوشش کے باوجود اتنی چھٹی نہیں ملتی تھی، مگر وہ معظم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی جب وہ اپنا وعدہ پورا کرنے کی غرض سے اسے لینے آیا۔ اسے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، یہاں میری تسلی نہیں ہوتی۔ ماں سے اس نے صحیح بات کرنے کی بجائے بہانہ کیا تھا۔ وہ 1.25 سال کے بعد اپنی ذات کی اس قید تنہائی سے باہر نکلی تھی، روشنیوں کی دنیا میں، شہروں کی دنیا میں، مگر اسے اپنی حالت اس قیدی کی سی لگی تھی جو جیل کی 4 دیواری میں عمر قید کی سزا کاٹ کر باہر نکلا ہو، اور چند لمحے کی روشنی اور ہنگامے اجنبی بلکہ برے لگنے لگے۔ وہ اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ کر گئی تھی اسے بھلا چکی تھی۔ اپنے دوستوں اور تعلق داروں سے اس کا کوئی رابطہ نہ رہا تھا، اگرچہ گاؤں میں ڈاک کا نظام موجود تھا، مگر جن حادثوں سے وہ اس عرصے میں گزری تھی ان کے دوران اس کا ایک بار بھی کسی سے رابطہ کرنے کو دل نہ چاہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے الفاظ کا بھرم رکھتے رکھتے غالباً اپنے اندر کی زندہ لڑکی کو مار چکی تھی۔ اب اسے یہی لگتا تھا جیسے اس کی کوئی خواہش، کوئی امنگ نہ ہو، جیسے زندگی کو محض گزارنے کے لیے گزارنا مجبوری تھی۔ اس تاریک اور گھٹے ہوئے ماحول سے باہر نکل کر اس نے محسوس کیا کہ ثاقب بھی بدلی ہوئی گفتگو کرنے لگا تھا، ویسی جیسے عرصہ پہلے وہ بابا کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرتا تھا، ورنہ اب تک تو وہ جب بھی گھر آتا زیادہ تر بھائیوں اور بچپن کے دوستوں کی محفل میں بیٹھا رہتا، یا پھر اماں کے پاس بیٹھا اپنی غیر موجودگی کے عرصے میں بیوی سے ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تفصیل سنتا، اور جب اس کے پاس آتا تو اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تفصیل دہرا کر اسے اپنا رویہ درست کرنے یا پھر کوئی فیصلہ کر لینے کا حکم سناتا۔ اور اب وہ اسے مری کے نظارے دکھا رہا تھا، برف پوش چوٹیاں اور اونچے چناروں کا رقص، مگر اسے اپنا آپ بے حس معلوم ہوتا۔
اس کے ذہن میں کوئی بھی چیز دیکھ کر کوئی بھی خیال نہیں آتا تھا۔ اب تک وہ دوسروں کی نظروں سے دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی، دوسروں کی زبان سے بولنے کا ہنر جان چکی تھی۔ اپنا آپ اس پر مسلط کرنے کے بجائے خود کو اس کا انتخاب بنانے کی خاطر وہ اپنے ہر ذاتی احساس سے ماورا ہو چکی تھی۔ ثاقب اس کو کپڑے خریدنے کے لیے کہتا، وہ خالی نظروں سے پرنٹ اور رنگ دیکھتی، سویٹر، شالیں، جوتے، کتابیں، وہ دکانوں کو اجنبیت سے دیکھتی، اپنے ارد گرد گھومتے لوگوں کے چہکتے خوشباش چہرے دیکھتی اور اپنے سر سے سر کی چادر کو کھینچ کر سر پر تان لیتی، کیونکہ اس سارے وقت میں ثاقب بار بار اسے یہ کہنا نہ بھولتا تھا، چادر سر پر اوڑھو، دھیان سے چلو، کہیں کسی سے ٹکرا نہ جاؤ، مجھے قطعی پسند نہیں کہ تم بے مقصد نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھو۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ ادھر ادھر دیکھ بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اسے کوئی خاص چیز نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اس روز اس کو اپنی طبیعت زیادہ گری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ثاقب اسے تنہا ہوٹل میں چھوڑ کر کسی سے ملنے گیا ہوا تھا۔ طبیعت زیادہ گھبرا جانے پر وہ کمرے سے باہر نکل کر نیچے آ گئی۔ ہوٹل کے لان میں بہت کم لوگ تھے۔ اس نے شال اپنے ارد گرد لپیٹی اور ریلنگ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ بہت دن کے بعد اس کا ذہن کچھ باتیں سوچنے لگا۔ کیا کسی پڑھی لکھی اعلیٰ ماحول میں رہی باشعور لڑکی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اتنے برے حالات کے سامنے بغیر احتجاج کے یوں ہتھیار ڈال دے جیسے اس نے کیا تھا؟ اس نے کیوں کچھ نہیں کہا؟ کیوں شور نہیں مچایا؟ کیا ثاقب کی ذات اس کے لیے اتنی اہم بن چکی تھی کہ وہ اس کی خاطر بن باز کاٹنے پر تیار ہو گئی تھی؟ کیا ناموافق حالات کو دیکھ کر اپنی بہتری کے لیے کوئی دوسرا فیصلہ کر لینا اس کا حق نہیں تھا؟ اور بالفرض وہ حالات بدل کر دکھا دینے کا نعرہ لگا کر میدان عمل میں آئی تھی تو اب تک اس نے کیا بدل لیا تھا؟ تنگ نظر، متعصب اور گھٹے ہوئے ماحول میں کہاں وسعت اور کہاں کشادگی پیدا کر سکی تھی؟ کیا اس کا اپنا آپ بھی اسی رنگ میں نہیں رنگا گیا تھا؟ اس نے کیوں خود کو اتنا کمزور سمجھ لیا کہ حالات اور لوگ اس پر حاوی ہو گئے؟ پہلے تو ویسی نہیں تھی۔ اس کی بولڈنس اور اس کی صلاحیتوں کی تو لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ وہ کیوں بزدلوں کی طرح بھاگ نکلی تھی؟ اس نے کیوں ہاتھ کے ہاتھی کے سامنے خود کو چوہا مان لیا تھا؟ بابا نے ہر جگہ اس کے ایڈجسٹ کر لینے کی بات کرتی تھی تو کیا تھا؟ ان کی ہر بات کو درست ثابت کرنے کا اس نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا تھا؟ اس کی باغیانہ اور دل جلا دینے والی ان سوچوں کا تسلسل چہرے پر پڑنے والی فلیش لائٹ نے توڑا۔ اس نے چونک کر اپنے سامنے دیکھا۔ وہ ایک دراز قد شخص تھا جو اپنے ہاتھ میں پکڑے کیمرے میں جھانک رہا تھا۔ پھر وہ اس کے قریب آیا۔ مجھے معاف کیجیے گا خاتون، مگر میرے کیمرے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ کی تصویر بغیر اجازت کے کھینچ لوں۔ یقین کیجیے کیمرے کی آنکھ اچھے چہرے اور مناظر محفوظ کر لینے کے لیے ہر دم بے چین رہتی ہے۔ وہ چہرے سے پاکستانی نہیں لگتا تھا، مگر اس کی سوچتہ اردو پر غیر ملکی ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیمرے کے پاس یقیناً عقل نہیں ہوتی، مگر جس انسان کے ہاتھ میں وہ موجود ہو اس کے پاس ضرور ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے بغیر اس چیز کے کسی انسان کو اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ بہت عرصے کے بعد اس نے اس طرح ایک ڈھنگ کی بات کی تھی، اسی لیے تو معذرت کر رہا ہوں۔ یقین کیجیے میں واقعی مجبور ہو گیا تھا بٹن دبانے پر۔ ان برف پوش اور سرسبز درختوں کے پس منظر میں، اس سفید کرسی پر میرون سوٹ اور کالی شال میں آپ کو یوں سوچ میں ڈوبے دنیا و مافیا سے بے خبر بیٹھے دیکھ کر کوئی بھی فوٹوگرافر، میرا مطلب ہے ایک ایسا فوٹوگرافر جو ایسے منظر کا متلاشی ہو، یہ غلطی کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ کو بہت ہی برا لگا ہے تو لیجئے، میں آپ کے سامنے ریل نکال کر تباہ کر دیتا ہوں۔ اگرچہ اس میں اس کانفرنس کی تصویریں بھی موجود ہیں جو اس ہوٹل میں ہو رہی ہیں، جنہیں میں نے کل شام تک اپنے دفتر بھجوانا ہے۔ اس نے بے حد طویل جواب دیا۔ نہیں، مجھے بہت برا نہیں لگا، البتہ برا ضرور لگا، اور میں آپ کی مجبوری پر بھی یقین کرتی ہوں۔ کوئی ہنرمند اپنے ہنر سے متعلق کوئی چیز دیکھ کر تخلیق کرنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ وہ کیسی گفتگو کر رہی تھی، اس نے سوچا۔ شکریہ، وہ مسکرایا، بہت برا نہ منانے اور میرا رول بجا لینے کا۔ اس ایک غلطی کے صدقے میں اپنی نوکری گنوا سکتا تھا۔ ویسے کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں بہت دیر سے آپ کو دیکھ رہا تھا، وہ اوپر میرا کمرہ ہے۔ اس نے پیچھے گردن گھما کر اشارہ کیا۔ میرا مطلب ہے میرا اور میرے ساتھی رپورٹر کا، تو میں آپ کو بہت دیر سے دیکھ رہا تھا اس کھڑکی سے۔ مجھ سے واقعی رہا نہیں گیا، اس لیے کیمرہ لے کر نیچے آ گیا۔ آپ سے اجازت لینے کا مطلب آپ کو چونکا دینا تھا۔ آپ اجازت نہ دیتی تو آپ کے چہرے پر وہ تاثرات نہ رہتے جو اب آئے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے آپ کی یہ تصویر میرے کیریئر کی بہترین تصویروں میں سے ایک ہوگی۔ ایسا کوئی شخص جو سیکنڈوں میں بے تکلف ہو جائے، اسے کتنے عرصے کے بعد ملا تھا؟ وہ اس دوران خاموش رہی۔ جی، تو اس ایک نئے کردار کی آمد کے ساتھ ہم اس قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔